الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. صدق الله العظيم. بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحابہ ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى فی الحلم والکرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین اکرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس میں آج ہم سورۃ الطلاق اس کا درس شروع کر رہے ہیں. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے لحاظ سے سورت نمبر 65 ہے اور یہ نزول کے حساب سے اس کا نمبر 96 ہے. بعض حضرات نے اس کو 101 بھی لکھا ہے. اگر 101 ہو تو اس کا مطلب یہ کہ 100 صورتیں اس سے پہلے نازل ہوئی، 13 اس کے بعد. اور اگر 96 ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 صورتیں اس کے بعد نازل ہوئی ہیں اور 95 صورتیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں. اس کا نام سورۃ طلاق ہے اور اس کا دوسرا نام جو ہے سورۃ النساء القصرہ ہے. اور جو سورت ہے نا سورۃ النساء چوتھے سپارے میں جو شروع ہو رہی ہے اس کا نام ہے سورۃ النساء الطولہ. یعنی جو سورۃ النساء مشہور ہے جس کو آپ قرآن مجید کے چوتھے پارے میں سنتے ہو پڑھتے ہو، جس کے سورہ نساء کے 24 رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں، اس کا نام ہے سورۃ النساء الطولہ. اور یہ جو صورت ہے طلاق،
اس کے 2 رکوع ہیں، اس کی 12 آیات ہیں، اور اس کے کلمات 249 ہیں، اور اس کے حروف 1060 ہیں۔ تو اس کا نام سورۃ النساء الکسرہ ہے۔ جی، تو یہ چھوٹی صورت ہے، وہ بڑی صورت ہے۔ سورۃ نساء الطولا، اس میں عورتوں کے مسائل، گھریلو زندگی کے مسائل تفصیل سے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہ جو سورۃ طلاق ہے، سورۃ النساء الکسرہ، یعنی چھوٹی سورۃ نساء، اس میں یہ تتمہ ہے اس سورت کا، گویا کہ جو مسائل اس میں رہ گئے وہ مسائل اس میں بیان ہو گئے۔ سمجھ آئی نا آپ کو؟ میں نے یہ کہا ہے کہ سورت جو ہے نا نساء، وہ 4تھے پارے میں ہے، جس کا نمبر ہے غالباً 4 نمبر ہے، 4 نمبر سورت۔ اس کے 176 اس کی آیات ہیں، اور اس کے 24 رکوع ہیں۔ اس کے اندر تفصیل ہے عورتوں کے مسائل کی، گھر کے مسائل کی، نکاح کے مسائل کی، طلاق کے مسائل کی، وراثت کے مسائل کی، جھگڑا ہو تو کیسے صلح کرنی ہے، سب اس کے اندر تفصیل ہے اس کی۔ اور یہ جو صورت ہے، یہ تتمہ اس کا ہے، اس کے 2 رکوع ہیں، 12 آیتیں ہیں۔ تو اس میں جو مسائل رہ گئے ہیں، اس کے اندر، اس صورت کے اندر ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ صورت، اس کا نام بھی سورۃ النساء الکسرہ ہے، پہلی کا نام سورۃ النساء الطولا ہے۔ اور یہ بخاری شریف میں ہے، اس کا جو ہے نا، اس سورۃ النساء الکسرہ کا ذکر ہے بخاری شریف میں ہے۔ وہ ایسے ہے کہ حضرت جو عبد الرحمن بن ابی لیلہ تھے نا، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یہ ایک بہت بڑے علامہ تھے، اور یہ تابعی تھے۔ تو ان سے محمد نے روایت کی، اور ایوب اس کے راوی ہے اس سے۔ اور وہ کہتے ہیں، محمد کہتے ہیں کہ میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے حلقہ میں تھا، اور لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، کہ بڑے اچھے لوگ تھے وہ۔ جب میں وہاں بیٹھا نا، تو ان لوگوں نے ابد الاجلین یا آخر الاجلین کا انہوں نے مسئلہ چھیڑا۔ ابد الاجلین کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کی بیوی حاملہ ہے، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ ایک آدمی فوت ہوا، اس کی بیوی حاملہ ہے، تو اس کی عدت کون سی ہوگی؟ تو بعض لوگ جو تھے وہ اس کی عدت شمار کرتے تھے 4 مہینے 10 دن، جو مرنے والے کے بعد جو عدت ہے 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور اگر طلاق مغلظہ ہو جائے، یعنی اس نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو اس کی عدت ہے 3 حیض یا 3 مہینے۔ تو اس بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے کہ ابد الاجلین جو ہے وہ ہونا چاہیے، یعنی 2 عدتیں ہو گئی نا، ایک طلاق کی عدت ہو گئی، ایک مرنے والے کی عدت ہو گئی۔ ہاں جی، یعنی 2 عدتیں ہو گئی، ایک ہے کہ کسی نے طلاق دی بیوی کو، تو ایک طلاق کی عدت ہوگی مغلظہ کی، ایک ہے کہ وہ حاملہ ہے، تو اب ان میں سے لمبا پیریڈ کس کا ہے، 2 مسئلے۔ یا اسی طرح ایک آدمی فوت ہوا، اس کی بیوی حاملہ ہے، تو اس کی عدت تو جو قرآن نے بیان کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں، وہ ہے 4 مہینے 10 دن۔ لیکن اگر بچہ پیدا ہونا ہے 6 مہینے کے بعد، تو ان میں کون سی عدت ہوگی؟ تو مسئلہ یہ ہے ابعد الاجلین، جو عدت بعد میں ختم ہو رہی ہے وہ ہوگی۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے محفل میں بیٹھا تھا، تو اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ جب یہ ذکر ہوا تو میں بولا، میں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود سے ایک حدیث مروی ہے، ہاں جی، آپ اس کے بارے میں مجھے معلوم تھا،
اور میں صبیہ بنت حارث، اور عورت کا نام تھا صبیہ بنت حارث، اس کا واقعہ تھا، تو میں نے اس کا ذکر کیا۔ تو جس کی محفل تھی نا عبد الرحمن بن ابی لیلہ، اس کے دوستوں نے، اس کے لوگوں نے مجھے دیکھا یہ کون بول رہا ہے، تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا خاموش۔ جیسے آپ کسی محفل میں جائیں تو جو کسی کی محفل ہو تو اگر آپ کو کوئی بات کریں تو لوگ خاموش کرا دیتے ہیں، تو مجھے انہوں نے خاموش کرا دیا۔ جب میں خاموش ہوا، میں سمجھ گیا کہ انہوں نے مجھے کیوں خاموش کرایا، تو میں نے ان کو کہا دیکھو یہ جو صبیہ بنت حارث ہے نا، اس کی حدیث میں اس کے بیان کرنے کی ہمت رکھتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے اس کا۔ اگر تمہیں کوئی شک ہو، یہ کوفے کی بات ہے، تو اگر تمہیں کوئی میری بات میں شک ہو تو عبداللہ بن مسعود، یہ بڑے عظیم صحابی ہیں، وہ اس کوفے میں کسی جگہ پہ ان کا گھر ہے، وہ مشہور ہیں، ان کے پاس جا کر پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ میں حدیث جو ہے نا میں صحیح بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے ان سے سنی ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ آدمی تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام لے رہا ہے، عبداللہ بن مسعود کا مشہور ہے نا، عبداللہ بن مسعود مشہور ہے نا، آج آپ کو میں ان کے والد کا نام بتاتا ہوں۔ ان کے والد کا نام ہے عتبہ، عبداللہ بن عتبہ۔ تو عبداللہ بن عتبہ جو ہے، انہی کا نام عبداللہ بن مسعود ہے، ہاں جی، ابن مسعود کہلاتے ہیں، ان کا نام اصل جو ہے عبداللہ بن عتبہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ یہاں موجود ہیں، تم جا کر ان سے پوچھ لو اور جو ہے نا مجھے حدیث بیان کر دے۔ تو اب جو ہے نا یہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان کو جب میری بات سنی تو تھوڑا ان کو شرم آئی میری بات سن کر، اور وہ صبیہ بنت حارث کی حدیث بیان کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ لوگوں، تم دو عدتوں کو مکس کر دیتے ہو، اور تم جو ہے نا مغلظہ کی عدت جو ہے 3 حیض جو ہے اس کو تم فالو کرتے ہو، اس کا فتویٰ دیتے ہو، اور جو حمل کی مدت ہے وہ لمبی ہو تو اس کو چھوڑ دیتے ہو، یا جب خاوند فوت ہو جائے تو تم اس کی عدت کا خیال رکھتے ہو 4 مہینے 10 دن، اور لمبی عدت کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سورۃ النساء الکسرہ جو ہے، جو سورۃ طلاق ہے، یہ نازل ہوئی ہے سورۃ نساء کے بعد۔ تو سورۃ نساء طولہ جو ہے پہلی سورت بڑی، اس کے بعد نازل ہوئی ہے، اور سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے، لہٰذا اس کا جو بعد میں نازل ہوئی ہے نا، اس کا حکم پہلوں کے لیے ناسخ ہوتا ہے۔ تو ان کا 2 چیزیں ہیں، جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 234 ہے، اس کے اندر ہے والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، کہ وہ عورتیں جن کے خاوند فوت ہو جائیں وہ عدت گزاریں 4 مہینے 10 دن۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 234 ہے۔ اور جو قرآن مجید کی صورت نازل ہوئی نا، سورۃ طلاق، یہ نازل ہوئی ہے اس صورت کے بعد۔ اس کی آیت نمبر 4 کے اندر یہ آتا ہے کہ 4 کے اندر یہ آیت آتی ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ وہ عورتیں جو حاملہ ہیں ان کی عدت ہے وضع حمل۔ تو وضع حمل جب بچہ پیدا ہو جائے یا بچہ گر جائے، مس کیریج ہو جائے، تو وہ عدت اس وقت ختم ہوتی ہے۔ تو اگر طلاق کی عدت پہلے ختم ہو، یا جو آدمی فوت ہوا ہے اس کی مرنے والے کی بیوی کی عدت جو ہے پہلے ختم ہو جائے اور ابھی حمل ہے، تو عدت کون سی ہوگی؟ بچے کا پیدا ہونا، کیونکہ وہ ابد الاجلین ہے، جو عدت بعد میں آنے والی ہے نا، وہ کرنی پڑے گی۔ اور اگر بچہ پہلے پیدا ہو جائے
تو پھر عدت کون سی ہوگی؟ 4 مہینے 10 دن یا 3 حیض، کیونکہ ابد الاجلین آخر الاجلین جو مدت بعد میں ختم ہونے والی ہے وہ عدت ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ صورت طلاق میں یہ ذکر ہے۔ سورۃ طلاق جو ہے یہ سورہ بقرہ اور نساء کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ ہجری 6 کے قریب اس کا نزول ہوا ہے۔ لہٰذا شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ سورۃ طلاق کی آیت جو ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ وہ عورتیں جو حاملہ ہیں ان کی عدت ہے بچے کا پیدا ہونا، اگر یہ بات جو ہے یہ آیت جو ہے یہ ناسخ ہے، تو جو سورۃ بقرہ کی آیتیں ہیں نا طلاق والی یا مرنے والی کی عدت والی، وہ منسوخ ہو جائیں گی، یعنی یہ نسخ کر دے گی، ان کا حکم ختم ہو جائے گا۔ ایک علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ نسخ نہ مانیں کہ آیت منسوخ نہیں ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حکم عام ہے 3 حیض کا عدت کا اور 4 ماہ 10 دن کی عدت کا، اور اس کو اس آیت سے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ طلاق والی آیت سے اس کو خاص کر دیا گیا ہے، یعنی وہ حکم اپنی جگہ پر ہے، منسوخ نہیں ہے، لیکن جب یہ آیت آئی اس نے اپنا حکم نافذ کیا، کیونکہ یہ بعد میں آئی ہے، لہٰذا عدت کون سی ہوگی؟ عدت ہوگی جو بعد میں ختم ہونے والی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نا سورۃ طلاق، اس کے اندر اتنے اہم اور خوبصورت مسائل آ رہے ہیں نا کہ جو مسلم کمیونٹی کو روز مرہ یہ سامنے آتے ہیں نا، سارے مسئلوں کا، یعنی طلاق کا، عدت کا، نفقے کا، خرچے کا، بچوں کے دودھ پلانے کا، یہ سارے مسائل اس سورۃ طلاق میں آ رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم صورت ہے، اس کے اندر ہم اس کو اگر جتنا ہو سکا اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ اس کو اگر آپ شوق رکھتے ہیں ان مسائل کے سننے کا، تو ہم بڑی وضاحت کے ساتھ ان مسئلوں کا ذکر کریں گے، آپ اس کو سنیں۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہوا کہ آپ نے کبھی یہ صورت کا نام نہیں سنا ہوگا، سورۃ النساء الطولہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ لمبی سورۃ نساء، اور یہ بھی کبھی نہیں سنا ہوگا کہ سورۃ النساء القصرہ کہ چھوٹی صورت۔ وہ طلاق کا دوسرا نام، سورۃ طلاق کا دوسرا نام ہے سورۃ النساء القصرہ۔ تو جو بقرہ اور سورۃ النساء ہے وہ پہلے نازل ہوئی ہے، سورۃ طلاق بعد میں نازل ہوئی ہے، اور جو بعد میں نازل ہو اس کا حکم پہلی کو منسوخ کر دیتا ہے۔ ایک بات تو یہ آ گئی۔ دوسری بات یہ عرض کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلے طلاق اور نکاح کے ہیں۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، یعنی جب تک نکاح نہیں ہوا عورت آزاد ہے، جو ہی نکاح ہوا عورت مرد کی پابند ہو گئی۔ اب وہ مرد کی قید سے جان نہیں چھڑا سکتی جب تک کہ مرد اس کو طلاق نہ دے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 234 اور 235، غالباً 235 جو آیت ہے، اس کے اندر لفظ ہے بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ۔ قرآن مجید کا جملہ ہے بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ کہ مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ۔ یہ جملہ سن لیں، بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ، مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ جب تک مرد طلاق نہیں دے گا عورت کو کوئی اور آدمی طلاق نہیں دے سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ کورٹوں میں جو جج طلاقیں دیتے ہیں، جو وکیل طلاقیں دیتے ہیں، جو یہ لوگ طلاقیں دیتے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اس کو اختیار ہی نہیں ہے۔ جج کو کوئی اختیار نہیں طلاق دینے کا، وہ کیسے کسی کو طلاق دے سکتا ہے؟ اور اس کی وضاحت حدیث نے کیسی خوبصورت کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جو شخص عورت کی پنڈلی پکڑنے کا حق رکھتا ہے وہی طلاق کا حق رکھتا ہے، یعنی بوقت جماع جو ہے مرد عورت کے پاؤں کو پکڑتا ہے نا، تو اس کا اختیار سوائے خاوند کے اور کسی کو نہیں ہے۔ تو جس کو اختیار ہے عورت کے پنڈلی پکڑنے کا، اسی کو طلاق کا اختیار ہے۔ کتنی وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس آیت کی شرح کو۔ تو لہٰذا یہ جج وغیرہ کوئی طلاق نہیں دے سکتے۔ وہ بعض صورتیں اور ہیں کہ مثلاً مرد جو ہے وہ خرچہ نہیں دیتا، مرد جو ہے وہ انین ہے، یعنی وہ نامرد ہے۔ اب عورت جو ہے وہ کیس کر سکتی ہے کہ میرا خاوند نامرد ہے اور جو ہے نا اس قابل نہیں کہ وہ خاوند بنے، یا مجھے خرچہ نہیں دیتا، تو اس کے لیے جج کیا کرے گا؟ جج جو ہے اس کو چیک کرائے گا کہ واقعی یہ نامرد ہے یا عورت الزام لگا رہی ہے، اور اگر وہ نامرد ہے تو پھر جو ہے نا اس کو ٹائم دیا جائے گا کہ یہ ٹائم تیرے پاس ہے، اتنے ٹائم میں تو اپنا علاج کر لے۔ علاج کرنے کے بعد اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ ازدواجی زندگی گزار سکتا ہے تو اس کو طلاق نہیں ہوگی، سیپریشن نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے بھی عورتیں دائیاں مقرر ہیں، جو لیڈیز ڈاکٹر اور کیا بولتے ہیں اس کو نرسز مقرر ہیں کہ جو دیکھیں کہ واقعی یہ بندہ اس کے قابل تھا یا نہیں تھا، عورت کی سچویشن کو دیکھیں گے، اور اگر وہ دیکھیں گے کہ جو ٹائم پیریڈ دیا ہے اس میں وہ شخص اپنا علاج نہیں کرا سکا یا اس قابل نہیں ہوا، تو اب اس بہاف تک جو ہے نا جج وہ سیپریشن دونوں کے درمیان جاری کر دے گا۔ ایسے مسائل ہیں، لیکن براہ راست بلا وجہ جج کسی عورت کو طلاق نہیں دے سکتا۔ تو نکاح جو ہے یہ عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اور پھر طلاق کیا ہے؟ اس پابندی کو اٹھا لینے کا نام طلاق ہے۔ جب خاوند طلاق دے گئے، وہ پابندی جس میں عورت اس کی پابند تھی، اب وہ اس سے آزاد ہو گئی اور وہ پابندی اس سے اٹھ گئی۔ اس کے بعد جو ہے نا اسی صورت میں طلاق کے بعد اس کی عدت کا ذکر ہے کہ عورت جو ہے خاوند کے گھر میں اس کے خرچے میں عدت گزارے، اور جو اس کا نان و نفقہ ہے، کھانے پینے کا خرچہ ہے، اس کے اولاد کا خرچہ ہے، وہ خاوند کے ذمہ ہے، وہ بھی اسی صورت میں انشاءاللہ العزیز آئے گا۔ اب یہ طلاق کی صورت ہر مذہب میں، آپ یہ دیکھیں جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو یا اسلام ہو، آسمانی مذہب یہی تین ہیں، یہودی مذہب، عیسائی مذہب اور جو ہے اسلام، یہ آسمانی مذہب ہے۔ ان تینوں میں نکاح کا ذکر ہے، تینوں میں طلاق کا ذکر ہے، تینوں میں اخراجات بیوی کو دینے کا اور ان کے حقوق وغیرہ کا ذکر ہے۔ اسلام میں بہت زیادہ ہے، لیکن باقی مذاہب میں بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، ہندو مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، اور جتنے بھی دیگر مذاہب باطلہ ہیں، اگرچہ وہ خدا کو نہیں مانتے، لیکن کسی نہ کسی سینس میں ان کے ہاں بھی نکاح کا رواج ہے، ان کے ہاں بھی طلاق کا رواج ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے میں یہ موجود ہے، سوائے ان دہریوں کے یا سوائے ان لوگوں کے جو خدا کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جیسے آپ سنتے ہیں کہ اپنی محرمات کے ساتھ ماؤں کے ساتھ نکاح کرتے تھے لوگ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، جیسے آج بھی کچھ مذاہب دنیا میں موجود ہیں جو اللہ رسول کو نہیں مانتے، اور وہ جو ہے نا اپنی محرمات کے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ لیکن اسلام اور وہ مذاہب جو آسمانی مذاہب ہیں، ان کے اندر یہ چیز ہے، کچھ نہ کچھ اصول ہیں کہ نکاح کیا جاتا ہے، اس میں وعدے وعید کیے جاتے ہیں، اس میں حق مہر وغیرہ کا تصور ہوتا ہے، اور ناگزارا نہ ہونے کی وجہ میں طلاق یا سیپریشن کا کوئی نہ کوئی اس کا ہوتا ہے۔ تو عرب معاشرے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت کیا تھا؟ معاشرہ یہ تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں جتنی بھی اس وقت کی، نکاح ہو گیا، طلاق ہو گئی، عدت ہو گئی،
نان و نفقہ ہو گیا، رضاعت ہو گیا، یہ اس دور میں سوسائٹی کا مسئلہ بنے ہوئے تھے. یعنی لوگ ان کی کوئی پابندی نہیں کرتے تھے، کوئی خیال نہیں کرتا تھا. آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب والد فوت ہوتا تو اس کی جو بیویاں ہیں ان میں سے جو بڑا بیٹا ہے وہ اپنی سوتیلی ماں سے، سکی ماں سے نہیں، سوتیلی ماں سے وہ نکاح کر لیتا. اب دیکھو یہ کتنی غلط چیز ہے کہ ماں تو وہ ہے. قرآن تو یہ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے. تو کیا مطلب کہ یعنی تمہاری سوتیلی ماں جو ہے اس کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے. لیکن عرب معاشرے میں تھا کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کرتے تھے. اسی طرح جو ہے معاشرہ یہ تھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو چاہتا تو 50 طلاقیں دے دیتا، 100 طلاق دے دیتا، 1000 طلاق دے دیتا. یعنی یہ تصور بھی نہیں تھا کہ اسلام میں کتنی طلاقیں ہیں. میکسیمم 3 ہیں، 1 2 یا 2 2 اور 3 پر عورت حرام ہو جاتی ہے. تو وہ بے شمار انگنت طلاقیں دے دیتا. پھر جب طلاقیں دیتا اور جب عدت گزرنے کا وقت قریب آتا تو رجوع کر لیتا، اور رجوع کرنے کے بعد پھر طلاقیں دینا شروع کر دیتا. پھر جب عدت ختم ہونے لگی تھی تو پھر اس کو جو ہے نا طلاقیں دے دیتا. تو گویا کہ اس نے کھیل بنایا ہوا تھا کہ نہ وہ عورت کو چھوڑتا اور نہ اس کو جو ہے نا رکھتا اپنے پاس. تو یہ تماشا بنا ہوا ہے، طلاقیں دیتا رہتا، پھر جب وقت آتا تو اس کو جو ہے نا عدت اس کے ساتھ اس کو واپس لے لیتا. یہ معاشرہ تھا عرب کا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان تمام مسائل کو، ان تمام مصیبت جو ہے نا خرابیوں کو آپ نے ختم کیا. لیکن اسلام نے ان خرابیوں کو بیک وقت ایک ہی ٹائم میں دفعہ ختم نہیں کیا. یعنی اسلام کیونکہ ایک معاشرہ چل رہا ہے، لوگوں کے اندر وہ چیز ہے، رچی ہوئی ہے، تو آپ نے ان کو اسی وقت ختم نہیں کیا. ایک ہی وقت میں آپ نے کیا کیا، اس کو آہستہ 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 جو قرآن کی آیات نازل ہوتی گئیں، جو مسئلہ پیدا آتا گیا، آپ نے ایک ایک مسئلہ کر کے اس معاشرے کو بالکل درست فرما دیا. یہاں تک کہ جب خاوند بیوی کو بے شمار طلاقیں دے سکتا تھا اور عدت گزرنے پر وہ پھر اس سے رجوع کر لیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 229 وہ نازل فرمائی، اور اس میں بتا دیا کہ مرد اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ 3 طلاقیں دے سکتا ہے. ہاں جی، وہ جو تصور تھا نا کہ جو ہے وہ جو تصور تھا کہ بے شمار طلاقیں دے سکتا تھا، آیت نمبر 229 میں کیا فرمایا؟ ہاں جی، کہ 3 طلاقیں دے سکتا ہے، 3 سے زیادہ نہیں دے سکتا. جب 3 طلاقیں دے گا تو عورت اس پر جو ہے حرام ہو جائے گی، اور 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا. یعنی اب وہ عورت مغلظہ ہو گئی، اب رجوع نہیں کر سکتا، اس کے نکاح سے عورت نکل جاتی ہے. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی. اسی طرح جب عورت جو ہے مدخولہ ہو، یعنی وہ عورت جس کے ساتھ اس نے ازدواجی زندگی گزاری ہے، مدخولہ کا مطلب انٹرکورس جس عورت کے ساتھ ہوا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید نے آیت نمبر 228 میں فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ وہ عورت جب اس کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہے؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اس کی جو ہے نا عدت 3 حیض ہے. 3 حیض ہے جس عورت کو طلاق دی گئی ہے. اب یہ بھی بتا دیا گیا کہ طلاقیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، کہ طلاق رجعی ہے یا طلاق مغلظہ ہے یا طلاق بائنہ ہے. اس کا بھی ذکر تفصیل ہم جب سورت کا درس شروع ہوگا نا تو ہم اس پہ انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. اگر طلاق رجعی ہے، جس طرح فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان،
کہ انسان اگر ایک طلاق دے یا دو طلاقیں دے اور لفظ طلاق کے ساتھ ہو، ڈائیورس کا لفظ ہو جس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، کلیئرلی لفظ جو ہوتا ہے اس کو طلاق صریح بولتے ہیں۔ اگر اس نے لفظ صریح بولا ہے، طلاق کا لفظ بولا ہے، ڈائیورس کا لفظ بولا ہے، تو اس کی عدت کتنی طلاقیں؟ 2 طلاقوں کا مالک انسان ہے جس میں رجوع کر سکتا ہے۔ اگر ایک طلاق دی ہے رجوع کر سکتا ہے عدت گزرنے سے پہلے، 2 طلاقیں دی ہیں رجوع کر سکتا ہے، اور اگر تیسری دے دی تو پھر اس میں رجوع نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 228 میں یہ بات بیان کی گئی۔ اب اگر اس نے رجوع کیا ہے تو اس کو نکاح کی ضرورت نہیں۔ اگر طلاق رجعی ہے نا، اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی ہے، ایک طلاق دی ہے یا 2 دی ہیں، تو اس کی عدت کیا تھی؟ 3 حیض۔ 3 حیض گزرنے سے پہلے اس نے رجوع کر لیا، تو رجوع کی کیا صورت ہے؟ 2 گواہوں کے سامنے اس نے کہہ دیا کہ میں نے جو طلاق دی تھی نا، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں واپس لے لیتا ہوں، یہ رجوع ہے۔ اس نے اپنی عورت کا بوسہ لے لیا، آدمی دیکھ رہے ہیں، 2 آدمی ان کے سامنے، وہ گواہ ہیں۔ دیکھنے کا مطلب ہے کہ گواہ بن جائیں، کہ اگر عورت انکار کرتی ہے، کل کوئی جھگڑا پیدا ہوتا ہے تو پھر فیصلہ کون کرے گا؟ میں 2 آدمیوں کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اس کے گواہ ہو جائیں، تاکہ ویسے نہ بھی ہوں تو رجوع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے بوسہ لے لیا، اس نے زبان سے کہہ دیا، اس نے اس کو جو ہے گلے لگا لیا، یا کوئی ایسا فعل کر لیا جس سے اس کا یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ اگر جو ہے نا اس سے اس کا رجوع ثابت ہو جاتا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ لیکن دیکھنے کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ انکار نہیں کر سکتا، وہ 2 گواہ اس کے لیے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی گواہ ہے کہ اس آدمی نے رجوع کر لیا، یا لیٹر لکھ دے اگر وہ باہر رہتا ہے کہیں، یا 2 آدمیوں کو گواہ بنا لے اگر وہ کہیں دور رہتا ہے، تو اس صورت میں اس کا رجوع ثابت ہو جائے گا۔ تو 2 طلاق کے بعد 2 طلاق کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے، نکاح کی ضرورت نہیں۔ اور اگر عدت گزر گئی ہے 1 طلاق کے بعد، 3 حیض گزر گئے، وہ نکاح سے نکل گئی، 2 طلاقوں کے بعد انہیں رجوع نہیں کیا، وہ عورت نکاح سے نکل گئی ہے، تو اب وہ دوبارہ اسی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اسی عورت سے، یا وہ عورت کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اور اس کے لیے وہ مغلظہ اور حرام نہیں ہوئی ابھی تک۔ 3 دے گا تو پھر حرام ہوگی، 3 طلاقیں نہیں دی تو اس پر حرام نہیں، یہ خود نکاح کر سکتا۔ یا طلاق بائنہ ایک ہوتی ہے، طلاق بائنہ دی، وہ 1 طلاق بائنہ کے بعد بھی عورت مغلظہ نہیں ہوتی، اس میں بھی مرد عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اس کی عدت کے اندر، عدت کے بعد۔ بائنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ بولے جس کے 2 معنی ہوں۔ ایک میں وہ کہے میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، اب اسے مرد سے پوچھا جائے گا قسم دے لا کر کہ تیری اس سے کیا مراد ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میں نے غصے میں تھا تو میں نے ویسے کہا میرے گھر سے نکل جا کہ مجھے غصہ آئے کہ میں ماروں گا تمہیں، تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ اور اگر اس نے مراد یہ لیے کہ میں نے تمہیں طلاق دی ہے، اس سینس میں کہہ رہا ہے کہ میرے گھر سے دفع ہو جا، اب یہ طلاق ہو جائے گی، اور یہ طلاق بائنہ ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے مرد کو عورت سے نکاح کرنا پڑے گا۔ یا اسی طرح کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے گھر جا، اپنا اور رستہ دیکھ، یا اس طرح کے الفاظ بولتا ہے جو طلاق بائنہ کے ہیں، تو اس میں اس کو نکاح کرنا پڑے گا بعد میں، جب اس کی جو ہے نا طلاق بائنہ دے دے گا۔ تو اس کا ذکر جو ہے نا وہ بھی قرآن مجید یا بعض احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح جو آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 230 ہے، اس میں یہ ذکر کہ طلاق مغلظہ جب ہو گئی تو اس میں جو ہے طلاق مغلظہ کے بعد عورت آگے نکاح کر سکتی ہے، اس خاوند کے ساتھ نہیں کر سکتی جب تک کوئی اور خاوند اس میں انوالو نہ ہو۔ اس طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 234، اس میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جس عورت کا ہسبینڈ فوت ہو جائے، والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، جس عورت کا ہسبینڈ فوت ہو جائے اس کو 4 مہینے 10 دن اس کو عدت گزارنی ہے، تو اس کا ذکر بھی اس صورت میں آتا ہے۔
اب اس میں سورۃ بقرہ میں حاملہ کا ذکر نہیں ہے، سورۃ طلاق میں ذکر آتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ اگر وہ عورت حاملہ ہے اور اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا ہے تو اب اس کی مدت کیا ہوگی؟ جب اس کا وضع حمل ہوگا، جب اس کا بچہ جو ہے نا پیدا ہو جائے گا، اس کی جو ہے نا یہ عدت اس کی ختم ہو جائے گی اس سے۔ اسی طرح عائلی زندگی میں ایک سورہ احزاب میں ایک حکم آتا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 49، یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ۔ یہ جو سورۃ احزاب کی آیت نمبر 49 ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی عورت سے نکاح کرو اور نکاح کرنے کے بعد تمہاری جو ہے نا علیحدگی، تمہاری جو ہے ان کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی، تم نے ان کو ٹچ نہیں کیا، مس نہیں کیا، نکاح ہوتے ہی طلاق ہو گئی ہے، اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، اس کو ایک حیض، 2 حیض، 3 حیض گزارنے کی عدت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت جو ہے نا جو ہی طلاق ہوئی ہے وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے دوبارہ، ہاں جی، اسی سے کر لے یا کسی اور سے کر لے، یعنی طلاق کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں اس کا ذکر ہے۔ ہاں جی، اب جو ہے یہ جو عائلی زندگی تھی، یعنی خانگی زندگی جو تھی، اس کے اندر صرف یہی مسائل تو نہیں تھے جو سورہ بقرہ میں یا سورہ نساء میں آئے، بے شمار مسائل تھے، اور ان کا ذکر جو رہ گیا تھا اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کو نازل فرمایا، اور اس سورہ طلاق کے اندر وہ مسائل بیان فرمائے۔ مثال کے طور پر جس عورت کو حیض آتا ہے، مینسز آتے ہیں، اس کے لیے عدت کتنی ہے؟ 3 حیض، اس کے لیے عدت 3 حیض ہے، یعنی طلاق ہو جائے تو 3 حیض اس کی عدت ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کو مینسز نہیں آتے، اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ بچی ہے، ابھی نوجوان نہیں ہوئی اور اس کو مینسز نہیں آتے، اگر اس کو طلاق ہو گئی ہے، اور دوسری صورت ہے کہ عورت جو ہے وہ اتنی بوڑھی ہے، 70-80 سال کی ہے، جو اس کو مینسز نہیں آتے، اس کو طلاق ہوئی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی اس صورت میں، صورت طلاق کے آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، تمہاری عورتوں میں وہ عورتیں جن کو حیض کی امید نہ رہی، یعنی وہ بچی تھی یا بڑی عمر کی تھی، تو وہ کیا کریں؟ ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، جن کو حیض نہیں آتا یا جو بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کو طلاق اگر ہو گئی تو ان کی مدت 3 حیض نہیں ہے، کیونکہ حیض تو آتا ہی نہیں ہے، ان کے لیے 3 مہینے ہے، ان کے لیے عدت جو ہے اس کی 3 مہینے ہے۔ اب اس کا ذکر بھی اس میں آیا۔ ہاں جی، اسی طرح فرمایا کہ جب خاوند کسی کو طلاق دے دے تو پہلے عرب کے زمانے میں وہ خرچہ نہیں دیتے تھے، نہ عورت عدت گزار سکتی اپنے گھر میں، نہ بچوں کو خرچہ ہوتا۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 6 میں اس میں فرمایا، سورۃ طلاق کی آیت نمبر 6 میں اسکنوہن من حیث سکنتم، عورتوں کو جن کو تم نے طلاق دی وہاں رکھو، ہاں جی، جہاں تمہاری طاقت کے مطابق تم ان کو رکھ سکتے ہو، یعنی جو مرد کی حیثیت ہے، مالی حیثیت، اسی حیثیت سے وہ مکان اس کو لے کر دے یا اس کو رکھے اپنے گھر میں، اور اس کو سیپریٹ مکان میں رکھے، لیکن مرد کے خرچے پر۔ ہاں جی، وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور ان پر نہ تنگی کرو نہ ان کو تکلیف دو، ان کو کھلا خرچہ جو ہے ان کے طلاق کے بعد ان کو دو، تاکہ وہ آرام سے یہ عدت کے دن گزار لیں۔ ہاں جی، اور اگر وہ حاملہ ہیں تو ان پر ان کو خرچہ بھی دو، ان کو جتنی میڈیکل فیسلٹیز ہیں، کھانے پینے کی، دوائیوں کی، یہ تمہارے ذمہ ہے، یہ دو اس کو، حتیٰ کہ وہ بچہ پیدا ہو جائے۔ اور اگر وہ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور اگر تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائے
یعنی بچے کو دودھ پلائیں، تمہارے بیٹے کو دودھ پلائیں تو تم اس دودھ کا خرچہ بھی اس بیوی کو دو۔ یعنی اگر دائی رکھتے ہو اور اس کو جو پرورش کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، یا اس کو جو ہے نا دودھ خرید کر اس کو پلانا پڑتا ہے، تو بچے کا سارا خرچہ ہے، یہ سارا کس کے ذمہ ہے؟ یہ مرد کے ذمہ ہے۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہے نا اس صورت میں انشاءاللہ العزیز آئیں گی اس کی۔ اب یہ عورت کا اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ دو شان نزول مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی صورت تحریم آ رہی ہے نا، اس کے بعد صورت، اس میں اس کی مزید وضاحت آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز حضرت حفصہ کو بتایا اور کہا کہ یہ کسی کو بتانا نہیں۔ حضرت حفصہ نے وہ راز حضرت عائشہ صدیقہ کو بتا دیا۔ اب جب راز ظاہر ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام ناراض ہوئے اور آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی، ایک طلاق دی۔ جب طلاق دی تو وہ اپنے گھر چلی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں منع کیا تھا، تم نے کیوں یہ کیا؟ تو وہ گھر چلی گئی۔ جب گھر گئیں تو سرکار دو عالم علیہ السلام پر یہ صورت نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے محبوب، آپ اپنی بیوی سے رجوع واپس کر لو، اپنی بیوی سے رجوع واپس کر لو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ کی بیوی جو ہے نا یہ قوامتن صوامتن، فإنہا قوامتن و صوامتن، یہ دو لفظ حدیث میں آئے۔ یہ بہت روزے رکھتی ہے، یہ بہت روزے رکھتی ہے اور رات کو بہت عبادت کرتی ہے، اس کو رجوع کرو واپس۔ اور فرمایا کہ فَإِنَّ مِن زَوْجَاتِكَ الْجَنَّةِ، یہ آپ کی وہ بیوی ہو جو جنتی ہے۔ جب آپ پر یہ وحی آئی تو آپ نے حضرت حفصہ سے رجوع کر دیا۔ تو اس سے کیا اشارتاً ایک بات مسئلہ نکلا کہ ٹھیک ہے عورتوں کی بہت ساری چیزیں اگر آپ کو ناپسند ہیں، لیکن اگر عورت نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اگر وہ عفت مآب ہے، اگر وہ آپ کے عزت کا خیال رکھتی ہے، قرآن مجید پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، عبادت کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، تو جیسے سورہ نساء میں آیا نا کہ تمہیں اگر عورت کی اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے تو دوسری چیز دیکھو، کوئی اور بھی چیز ہوگی جو آپ کو پسند ہے، تو اس میں کوئی اچھی چیزیں بھی ہوں گی، اگر کوئی بری چیزیں ہیں تو اچھی چیزیں بھی ہوں گی، تو ان اچھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے تم بری کو چھوڑ دو اور اس بیوی کو تم گھر میں رکھو، طلاق نہ دو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ کیسی ہیں، جن کو فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ ہاں جی، یہ جنتی ہیں، اور ان کی خصوصیت کیا ہے کہ صوامتن، یہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہ ایک روزہ رکھ لیا، دو رکھ لیے، صوامتن، بہت روزے رکھتی ہیں، اتنے روزے رکھتی ہیں کہ اللہ نے تعریف فرمائی ان کی۔ ایک دو روزوں کی بات نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے مہینے روزے رکھتی رہی ہوں گی، قوامتن، پتہ نہیں کتنی راتیں جو ہے قیام کرتی رہی ہوں گی۔ تو یہ سرکار کے ازواج مطہرات کی عادت تھی کہ وہ قوامتن صوامتن۔ آپ حضور کی ازواج مطہرات کے اندر بڑی خصوصیات تھی۔ صحابیات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو کون سی بیوی آپ سے ملے گی؟ یعنی آپ کے بعد آپ کے ازواج میں سے کس کی وفات سب سے پہلے ہوگی؟ آپ نے فرمایا جس کے لمبے ہاتھ ہیں، جس کے لمبے ہاتھ ہیں۔ اب امہات المومنین نے پھٹا لیا اور ایک دوسرے کے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے، اس کا ہاتھ اتنے انچ ہے، اس کا ہاتھ اتنے انچ ہے، اس کا ہاتھ اتنے انچ ہے، کس کا ہاتھ لمبا ہے جس کی پہلے وفات ہوگی۔ لیکن جب وفات کی باری آئی تو حضرت زینب کی سب سے پہلے وفات ہو گئی۔ اس وقت آپ کے اس ارشاد کا پتہ چلا کہ یار ہم تو پھٹا سے ناپتے رہے، آپ کا مقصد یہ تھا کہ جس کا اتنا لمبا ہاتھ ہے کہ جو ہی غریب گھر میں آتا ہے سب سے پہلے صدقہ یہ ان کو دیتی ہیں۔ تو لمبے ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ سب سے زیادہ صدقے کے لیے اپنے ہاتھ کو استعمال کرنے والی
اور ہاتھ بڑھا بڑھا کر غریبوں کا صدقہ دینے والی، فرمایا مجھے سب سے پہلے وہ ملے گی مجھے۔ تو یہ حضور کی ازواج مطہرات کی یہ خصوصیات تھیں ان کے اندر کہ ایک سے بڑھ کر دوسری، تمام کے اندر خصوصیات تھی۔ تو یہ ایک شان نزول ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی حیض کی حالت میں۔ ان کی بیوی تھی مینسز کی حالت میں، اور ایک طلاق دی، 3 طلاقیں نہیں دی، میں واضح کر رہا ہوں، ایک طلاق دی۔ اس میں جو ہے نا سورت تفسیر قرطبی، انہوں نے حدیث لکھی ہے کہ آپ نے ایک طلاق دی، اور جب طلاق دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے عبداللہ نے بیوی کو طلاق دے دی حیض کی حالت۔ آپ ناراض ہوئے اور فرمایا جاؤ اس کو کہو کہ رجوع کرے، واپس رجوع کرے۔ کیوں رجوع کرے؟ اس کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایک تو آپ نے طلاق رجی دی، تو طلاق رجی سے آپ نے فرمایا کہ رجوع بنتا ہے، رجوع کرے واپس، اور اس کو طلاق جو ہے نا اس کو طلاق رجوع کرے، اور طلاق اس لیے رجوع کرے کہ اس نے حالت حیض میں دی ہے۔ حالت حیض میں طلاق دینا گناہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب طلاق ہو جائے تو 3 حیض عدت ہے۔ اب اگر حیض کی حالت میں طلاق دے گا تو جس حیض کی حالت میں طلاق ہوئی ہے اس کو گنے گا یا نہیں گنے گا؟ اگر نہیں گنے گا تو اگر مڈل میں طلاق ہوئی ہے یا 2 دن بعد ہوئی ہے یا کس وقت ہوئی ہے تو پورے 3 حیض نہیں بنیں گے، پورے 3 حیض نہیں بنیں گے۔ اور اگر اس کو نہیں گنے گا، اس کے بعد والے 3 حیض گنے گا تو 3 حیضوں سے زیادہ ہو جائے گا، لمبی مدت ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے۔ عبداللہ کو کہو کہ رجوع کرے۔ رجوع کرنے کے بعد فرمایا کہ رجوع کرنے کے بعد عورت جب پاک ہو جائے تو اس کا انتظار کرے، اور پھر اس کے بعد دوسرا حیض آئے اور اس کو بھی گزرنے دیں۔ اس دوسرے حیض کے بعد پھر جب پاک ہو اب وہ فیصلہ کرے کہ اگر طلاق دینی ہے تو اب طور کی حالت میں طلاق دے، مینسز کی حالت میں طلاق نہ دے، کیونکہ طور کی حالت میں طلاق دے گا اس کے بعد 3 حیض گن سکے گا، یہ عدت ہے۔ اس لیے طور کی حالت میں طلاق دینی چاہیے، اور طور بھی اس طور کی حالت میں طلاق پاکیزی کی حالت میں دینی چاہیے جس میں وہ عورت کے قریب نہیں گیا۔ طور میں طلاق دینے کا مقصد یہی ہے کہ شور ہو جاتا ہے کہ جو پچھلا حیض گزرا ہے اس کے بعد یہ طور شروع ہوا ہے تو عورت حاملہ نہیں ہے، کہ عورت کی لمبی عدت نہ ہو جائے۔ تو جب وہ حیض سے فارغ ہوئی اور اگلا طور آیا، پاک ہوئی عورت، اور اس میں وطی نہ کرے، طلاق اگر دینی ہے تو ہم بستری نہ کرے، اس میں طلاق دے دے تاکہ اس کی عدت لمبی نہ ہو جائے، وہ حاملہ نہ ہو جائے۔ اور حیض میں طلاق اس لیے منع فرمایا کہ ایک تو وہ عدت پوری نہیں ہوتی، یا 3 حیض بنے گے، 3.5 حیض بنیں گے یا 2.5 حیض بنیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حیض میں یہ شور ہو جاتا ہے کہ عورت حاملہ نہیں ہے، تو طور کی حالت میں طلاق دینی چاہیے، حیض کی حالت میں طلاق دینی چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے پھر جب طور آیا تو اس پہ آپ نے طلاق دی، اور آپ نے حیض کی حالت والی طلاق جو اس سے رجوع کر دیا، اور رجوع زبان سے بھی کر دیا آپ نے، یا جس طرح بھی رجوع میں نے مسائل آپ کو بتائے ہیں اس طرح رجوع ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے نا یہ سورۃ طلاق جو ہے اس کا پہلا لفظ ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو طلاق دو، اور پھر ان کی عدت کے لیے طلاق دو اور عدت کو گنو۔ اس کا میں اگلا درس جو ہے نا اس آیت کا اگلے جمعے پہ دوں گا، کیونکہ اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن میں آپ کو اس جملے کی بتاتا ہوں۔ صاحب تفسیر قرطبی انہوں نے لکھا ہے کہ
جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے کوئی اعلان کرنا چاہتا ہے اور امت پر کوئی حکم نازل کرنا چاہتا ہے، امت کے مسائل بتانا چاہتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے لیے حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یا ایھا النبی سے خطاب فرماتا ہے۔ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن حکم کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ اور اگر کوئی خود اللہ تعالیٰ کوئی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے دینا چاہتا ہے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرو، تو پھر خطاب کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الرسول۔ کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الرسول۔ جیسے اب دیکھیں قرآن مجید میں صورت مائدہ میں غالباً کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے رسول، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے جو آپ کو حکم ملا ہے اس کی تبلیغ کیجیے۔ تو یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور جہاں یا ایھا النبی آیا، یہ دیکھیں یا ایھا النبی، تو یہاں حکم امت کے لیے کیسے؟ آگے دیکھیں اگلا جملہ دیکھیں، طلقتم، یہ مخاطب جمع مخاطب کا صیغہ ہے۔ اگر صرف حضور کے لیے ہوتا تو کا صیغہ ہوتا ایک فرد کے لیے، یہ تم کا صیغہ آیا تمام لوگوں کے لیے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم عورتوں کو طلاق دو، تم یعنی تم لوگ، زیادہ لوگ عورتوں کو، تو یہاں جمع کا صیغہ ہے، تو کیا مراد ہے اس سے؟ کہ خطاب حضور کو ہے لیکن حکم کیا ہے؟ امتیوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے امتیوں کو حکم دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے۔ جیسے آپ دیکھتے ہو کہ قوم کا سردار بیٹھا ہو اور کسی کا حکم آئے تو وہ ایک ایک امتی کو نہیں بتاتے، فالوور کو نہیں بتاتے، سردار کو بتاتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا یہ گورنمنٹ کی طرف سے حکم ہے، یہ ان لوگوں کو بتا دو آپ سب کو۔ تو سردار کو حکم ملتا ہے، کمیونٹی لیڈر کو حکم ملتا ہے، لیکن وہ حکم کس کے لیے ہوتا ہے؟ سب عوام الناس کے لیے ہوتا ہے۔ تو سب عوام الناس کو گورنمنٹ نہیں کہتی، وہ اس گاؤں کے نمبردار کو یا جو سربراہ ہوتا ہے اس قوم کا اس کو حکم دیا جاتا ہے اور وہ جو ہے نا پھر آگے پیغام پہنچاتا ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے نا یا ایھا النبی کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، لیکن مراد اس سے پوری امت ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو یہ بات فرما دو۔ اب یہ سورت جو ہے نا یہ سورت آئی ہے سورت تغابن کے بعد۔ پچھلے درس میں سورت تغابن ختم ہوئی۔ ہر سورت کا پہلی سورت کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ اور تعلق ہوتا ہے۔ اس سورت طلاق کا پچھلی سورت کے ساتھ کون سا تعلق ہے؟ پچھلے درس میں آپ نے سنا ہوگا، ہم نے آیت پڑھی تھی اس کی غالباً آیت نمبر 14 اور 15۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے یہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو۔ اب آپ حیران ہوئے ہوں گے اگر آپ نے درس نہیں سنا تو کہیں گے یہ کیسے ہو گیا کہ بیویاں بچے کیسے دشمن ہو گئے؟ ہم نے اس کی وضاحت جو ہے درس میں کی تھی، تو اب ہم اس کا وقت زیادہ آپ کا نہیں لینا چاہتے، اسی درس کو سن لیں۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے یہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو۔ اس کا تعلق طلاق کے ساتھ، سورۃ طلاق کے ساتھ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ جب جھگڑا ہوتا ہے تو اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ طلاق۔ یہ ریلیشن ہے کہ بیویوں سے جب تم جھگڑا کرو گے، لڑائی کرو گے، ان کے حقوق مارو گے، وہ تم آپ زیادہ مانگے گے، اب اختلاف جو ہوگا میاں بیوی کے درمیان تو اینڈ کہاں پر جو ہوگا؟ طلاق پر ہوگا۔ اس لیے سورۃ طلاق کو اس سورۃ تغابن کے بعد ذکر کیا۔ وَأَوْلَادِكُمْ، اور اولاد کے ساتھ جب جھگڑا ہوگا، جب بیویوں سے جھگڑا ہوگا، طلاق ہو جائے گی تو تم اپنی اولاد کا خرچہ روک لو گے۔
بیویوں کا خرچہ روک لو گے، اولاد کا خرچہ روک لو گے، ان کو خرچہ نہیں دو گے، ان کو سکنا نہیں دو گے، مکان نہیں دو گے، ان کی حق مارو گے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں عورتوں کے حقوق بیان فرمائے کہ عورتوں کے ساتھ اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، تمہاری طلاق ہو جائے اور تمہاری انبن ہو جائے، تو جو طلاق ان کو ہو گئی ہے لیکن جو ان کا حق ہے عدت کا، ان کے حق مہر کا، ان کے سکنا کا، رہائش کا، مکان کا، خرچے کا، وہ تم اس کو دو۔ اسی طرح اگر تمہاری اولاد جو ہے وہ اس سے تمہارا جھگڑا ہو جاتا ہے اور تم اولاد کو کے ساتھ تمہارا اختلاف ہے اور تم اولاد کو خرچہ نہیں دیتے ہو، اولاد کا جو ہے رہنے سہنے کا تم اس کے پالنے کے لیے تم جو ہے ہچکچاتے ہو، تو فرمایا کہ اس میں اولاد کا بھی ذکر ہے، بیویوں کا بھی ذکر ہے، اور ان کا جھگڑا، ان سے اختلاف، ان سے لڑائی جو ہے وہ آپ کو کہاں تک کھینچ کے لے جائے گی؟ وہ طلاق تک اور خرچے کی نوبت تک وہ خرچہ چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ صورت جو ہے طلاق، اس کا صورت تغابن کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ وہاں اور بیویوں اور ان کے بچوں کا ذکر ہے، اور جب تم خرچہ نہیں دو گے تو اس میں حکم ہے کہ تم ان کو خرچہ دو اور ان کی تم دیکھ بھال کرو، ان کا حقوق جو رب تعالیٰ نے ان کے بنائے ان کے حق تم نہ مارو۔ دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے نا، قرآن مجید اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید میں تجارت سب سے عام مسئلہ ہے۔ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، وہ مال کماتے ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ تجارت اچھی نیت سے کرو، خلوص نیت سے کرو، کسی کا حق نہ مارو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، جھوٹ فریب کے ساتھ کسی کا مال نہ کھاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جزیات کو ذکر نہیں فرمایا، یہی فرمایا کہ تم حرام مال نہ کھاؤ، اچھا کماؤ، حلال کھاؤ، لیکن ایک ایک بات تفصیل سے ذکر نہیں کی۔ لیکن دیکھ لیں آپ، یہ نکاح اور طلاق کا مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے، اتنا اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کا، بچوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا کہ اگر طلاق ہو جائے تو کون سی طلاق ہوئی ہے، اس کی کتنی عدت ہے، نکاح ہوا ہے تو اس کے حق مہر کیا ہے، تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کا حق نہ مارو، ان کو مکان دو، ان کو خرچہ دو، وہ عدت کتنی گزاریں، یعنی اتنی تفصیل تجارت کی نہیں آئی دنیا کمانے کی جتنا نکاح اور طلاق کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ ہاں جی، یہ انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کے مسائل میں نہیں بتایا کہ نماز کی کتنی رکعتیں، قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے کتنی رکعتیں ہیں، یہ نہیں کہا کہ تم کس وقت نماز پڑھو، کتنی رکعتیں پڑھو، کیسے نہ پڑھو، یہ نہیں فرمایا۔ لیکن وراثت کا باب دیکھیں، وراثت میں فرمایا کہ بیٹے کو اتنا حصہ ملے گا، بیٹی کو اتنا حصہ ملے گا، بیوی کو اتنا حصہ ملے گا، ماں کو اتنا حصہ ملے گا، باپ کو اتنا حصہ ملے گا، بھائی کو اتنا ملے گا، بیوی خاوند کے اگر بچے ہیں تو اس کو اتنا حصہ ملے گا، اگر فلاں موجود ہے فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، اگر فلاں موجود نہیں تو فلاں کتنا حصہ ملے گا۔ یہ دیکھ لو کہ تفصیل جو ہے حقوق العباد کی، حقوق اللہ میں اتنی تفصیل نہیں ہے کہ نماز میں جو ہے کہ یہ کرو وہ کرو، اتنے رکعتیں، کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن حقوق العباد میں، وراثت کے مسائل میں، اور اسی طرح طلاق اور نکاح کے مسائل میں قرآن مجید نے اور احادیث نے اتنا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ اگر انسان اس کی خلاف ورزی کرے گا تو فرمایا وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، کیونکہ حقوق العباد جو ہے اس کی بڑی تفصیل ہے، اور حقوق العباد کا بڑا حق ہے کہ بندوں کا حق، یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حق معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ ہاں جی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا نا، تو آپ عرفات میں تھے، تو آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری امت کے حقوق اللہ بھی معاف فرما دے، حقوق العباد بھی معاف فرما دے، کیونکہ آپ کو تو فکر تھا امت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی امت کے حقوق اللہ معاف کر دیتا ہوں۔ حالانکہ حضور کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا،
لیکن کہا کہ میں حقوق اللہ معاف کر دیتا ہوں، حقوق العباد کے بارے میں اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی، کوئی حکم نہیں نازل فرمایا۔ جب آپ مزدلفہ میں آئے اور آپ رات کو سوئے تو رات کو سونے کے بعد صبح اٹھے تو آپ مسکرا رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، یہ وقت آپ کے ہنسنے کا نہیں ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے عرفات میں دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کے حقوق اللہ، حقوق العباد معاف فرما دے، تو اللہ نے حقوق اللہ معاف فرمانے کا وعدہ کیا، حقوق العباد میں کچھ جواب نہیں دیا۔ ابھی آج رات کو مزدلفہ میں اس نے حقوق العباد بھی معاف کرنے کا وعدہ فرما دیا۔ تو اس لیے حاجی جب جائیں تو عرفات میں حقوق اللہ کے لیے دعا مانگیں، ضرور قبول ہوگی، معاف ہو جائیں گے۔ اور جب مزدلفہ میں آئیں تو حقوق العباد کی دعا مانگیں، حقوق العباد بھی معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ حقوق العباد کو کیری کیتے کرتے جائیں اور کہیں کہ ہم مزدلفہ جائیں گے تو دعا مانگ لیں گے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حقوق العباد معاف فرما دے گا حضور کی دعا سے، لیکن انسان کو حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت اہم چیز ہے جس میں ہم لوگ بہت سستی کرتے ہیں، گھروں میں بیوی بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بزنس میں اپنے پارٹنر کے ساتھ، گاہکوں کے ساتھ حقوق العباد کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ تمام حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورت کا میں نے ابھی کوئی ترجمہ وغیرہ نہیں کیا، کسی آیت کی تفصیل بیان نہیں کی، یہ میں نے صرف اس سورت کے بارے میں کچھ ذکر کیا۔ انشاءاللہ اگلے جتنے بھی درس آئیں گے اس میں بڑے اہم مسائل آئیں گے، یہ طلاق کے وغیرہ وغیرہ کے، تو آپ درس سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس بڑے مسائل معلوم ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ ہمارے اس کاوش محنت کو قبول و منظور فرمائے، اور رب تعالیٰ حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔